الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین اکرام، جیسا کہ خطبے کے آخر میں سورہ انفال کی آیت نمبر 45 پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف دشمن کے مقابل میں جاؤ اور بھیڑ جاؤ، یعنی دشمن غالب آ کر تم مغلوب ہونے لگو، تم ہارنے لگو، ایسے وقت میں تم اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے اپنے اندر استقامت قائم کرو، ثابت قدم رہو، اس کے بعد اللہ کا خوب ذکر کرو. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں گیا، وہاں دشمن غالب آیا، ہارنے کا موقع آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن سے مت ڈرو، اپنے اندر استقامت ثابت قدمی قائم کرو اور پیچھے مت ہٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر میں رہو، اللہ کا ذکر کرو، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب اس آیت کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے، فضیلتوں کے اندر آتا ہے ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک آدمی کروڑ پتی لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کو گیا ہوا. اب پوچھا گیا یہ تینوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے وہی سب سے افضل ہے. اب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں بھی بات آتی ہے ایک آدمی مالدار دوسروں کی مدد کر رہا ہے، دوسرا آدمی بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، یہ دونوں میں افضل کون ہے؟ جواب آیا کہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے. ہاں، اگر وہ آدمی جہاد میں جا کر وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ افضل آدمی ہو جائے گا. ہاں، وہ آدمی اللہ جن کو مال دیا ہے، پیسے دیا ہے، وہ پیسے غریبوں میں مدد کرتا ہوا، ہیلپ کرتا ہوا ذکر میں مشغول رہا تو انہیں سب سے بڑا افضل آدمی کہلائے گا. تو اس بات میں غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی عظمت اللہ کے یہاں کتنا زیادہ ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، ایک آدمی ذکر میں بیٹھا ہے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ پورے گاؤں والے مل کر دعا کر رہے ہیں. صرف ایک آدمی بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، صرف ایک آدمی، پورے پھوٹا پرتی کے لوگ رو کر اللہ کے سامنے دعا میں لگے، لیکن ایک آدمی بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے. اب دونوں میں افضل کون ہے؟ ذکر کرنے والا افضل ہے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے وہ تو اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، انہیں تو ذکر کر رہا ہے، انہیں افضل کیسا ہو گیا؟ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو پورے لوگ جتنی دعا کر رہے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں اس سے ڈبل جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو دے دیں گے. فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے،
لیکن تیرے سامنے مانگے بغیر تیری یاد میں لگا ہوا ہے، تیری یاد میں لگا ہوا، اس لیے تو وہ جو لوگ جتنا مانگ رہے ہیں وہ سب سے بڑھ کر سب سے پہلے اس بندے کو دے دے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ذکر کی ہے، اسی لیے کہا گیا جو بندے خاص کر ذکر میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لاتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو اللہ کا ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی۔ ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ایک مقام ایک مرتبہ ایسا لائیں گے کہ من کان للہ کان اللہ لہ ہو جائے گا۔ اب ذرا سوچئے، ایک بندہ جیسے ہی انہیں ذکر میں بیٹھتا ہے، جب اللہ اس کا اتنا بڑا مقام مرتبہ جب عطا کر دیتے ہیں، ایسے شخص کی موجودگی میں اس کے آس پاس میں اللہ تعالیٰ کے اترنے والے عذابات کو روکنے کا اور رک جانے کا سبب اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کوئی ایک بولنے والا بھی زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو مسلط نہیں کریں گے، روک لیں گے۔ اب قیامت جیسی بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ خود لفظ اللہ کی برکت سے جب روک لیتے ہیں، ذرا سوچئے یہ بیماریوں کا، یہ اثرات کا، یہ دشمنوں کا، یہ پورے چیزوں کا لفظ اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر جتنی عظمت کو لے کر ہمیں ذکر کریں گے، جتنی دل میں قدر بٹھا کر ذکر کریں گے، اللہ اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ہاں البتہ فرق اتنا ہے، آنے والے لوگ جو آتے ہیں دلوں کے اندر بس نیتوں کا فرق ہوتا ہے۔ جو آدمی جو سوچ لے کر جو نیت لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلے کریں گے۔ دل کو دو چیزوں سے زنگ لگ جاتا ہے، دل کو دو چیزوں سے زنگ لگ جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ہر انسان کے جسم کے اندر دل ہے، یہ دل کے اندر زنگ آلود ہو جاتا ہے دو چیزوں سے، نمبر ایک گناہوں کی وجہ سے، نمبر دو غفلت کی وجہ سے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں گناہ ہی نہیں کرتا ہوں، مجھے ضرورت کیا ہے ذکر کرنے کی، مجھے ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی، مجھے ضرورت کیا ہے قرآن پڑھنے کی، مجھے ضرورت کیا ہے اللہ سے دعا مانگنے کی۔ اب اسے کہتے ہیں غفلت، اسے کہتے ہیں غفلت۔ ہاں ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں بھی پڑھ رہا ہے، نفلوں کی بھی پابندی کر رہا ہے، لیکن دوسرے اوقات میں ہمیں سنتوں کو چھوڑ کر، ہمارے اعمال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کیے بغیر جو غفلت میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی آدمی غفلت میں شمار ہوگا۔ اب لوگ کہیں گے غفلت میں زنگ آلود کیسا ہوگا؟ اب اس کی مثال مثلا سمجھو یہ مسجد ہے، یہ مسجد کو مکمل طور پر بھی بند کر کے رکھ دیا جائے، کم از کم 1 دن ہو، 1 مہینہ ہو، 1 ہفتہ ہو، 1 سال ہو، کھول کر دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ دھول رہے گی، دھول رہے گی۔ اب یہ دھول کہاں سے؟ پورا پیک کرنے کے باوجود بھی اندر دھول جمع ہو گئے۔ اسی طریقے سے آدمی گناہ نہیں کرتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے ہٹ کر کام کرنے لگتا ہے، غفلت میں ہو کر، جیسا بند کمرے کے اندر خود بخود آٹومیٹک دھول آ جاتی ہے، اسی طریقے سے آٹومیٹک دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے پیتے اللہ اللہ کو یاد کرتے رہو بولتے ہیں۔ اب 2 چیزوں سے زنگ لگ جاتا ہے، نمبر 1 گناہ کی وجہ سے، نمبر 2 غفلت میں رہنے کی وجہ سے۔ 2 چیزوں سے دل کے اندر چمک پیدا ہوتا ہے، نمبر 1 استغفار کرتے رہنے سے یا تو اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اب جس بندے کے اندر غفلت آ گئی ہے یا جس بندے کے اندر گناہوں کی نحوست سے دل زنگ آلود ہو گیا ہے، اب اسے دور کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ یا تو استغفار کرتے رہو۔ یہی مجلس میں جو ہے یہی مقاصد کو سامنے رکھ کر
اجتماعی عمل میں جوڑ کر ذکر کرتے ہیں تاکہ ہماری انفرادی زندگی بھی اجتماعی عمل کے مطابق ہو جائے۔ یعنی مطلب آج کے دور میں سب سے زیادہ زنا عام ہو چکا ہے، شراب عام ہو چکی ہے، ہر نافرمانی کا عمل بہت زیادہ وجود میں آ رہا ہے، آ گیا ہے۔ کوئی ایسا محلہ نہیں ہے اس وقت میں ہمارے علاقوں کے تجربے کے جائزہ لینے کے حساب سے کوئی ایک محلہ، کوئی ایک ایریا ایسا نہیں ہے جس ایریے میں ہر دن کسی نہ کسی جگہ زنا نہ ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسے گندے حرکتوں سے اور ایسے برے گناہوں سے اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمارے ساتھیوں کو ایسے چیزوں کی طرف سے ہٹا کر اس میں نفرت ڈالنا ہے تو ایسے ذکر کے اجتماعی اعمال میں ان کو جوڑنا پڑے گا۔ جب تک ہمیں اجتماعی اعمال میں نہیں جڑیں گے تو انفرادی اعمال میں وہ کیفیت، وہ کشش اور وہ تمام چیزیں ہم نہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اجتماعی عمل میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوبیوں کو رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں ہمیں ذکر کرنا ہے، کریں گے نا۔ آخر میں ہمارے جیسا کہ 4 مسلکوں کے امام ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے 7 ائمہ ہیں، قرآن مجید کے سبا قراء کے 7 ائمہ ہیں، 7 امام ہیں۔ ان میں سے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے قاری، بہت بڑے قاری۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو بہت زیادہ پسند شوق کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ اب لوگ ان کے پاس جب آتے جاتے ان کے منہ سے جو ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ اچھی خوشبو نکلتی تھی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے۔ اب بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ آیا، انہوں کیا منہ کے اندر کوئی نہ کوئی عطر ڈالتے ہیں کیا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب ہمت کر کے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب کیا آپ منہ میں کوئی خوشبو کی چیز رکھتے ہیں کیا؟ جیسا کہ دعوت کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں، کچھ خوشبو کے بیج وغیرہ جیسا کہ سونپ بھی کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آج کل کے کچھ چاکلیٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نکلے ہیں، وہ منہ میں کھا لینے کے بعد ڈالنے کے بعد بدبو نہیں آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ اب اسے ہی پوچھا تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کچھ بھی خوشبو نہیں لگایا۔ پھر پوچھا گیا آخر یہ خوشبو مجھ سے کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں سو رہا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امام عاصم تم بہت زیادہ اللہ کی محبت میں قرآن پڑھتے ہو، اللہ کی محبت میں دل لگا کر قرآن پڑھتے ہو، اس لیے تم قریب آؤ، میں تمہارے منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ کو بوسہ دیتے ہیں، تو وہ بوسہ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے آخری سانسوں تک بھی منہ کے اندر خوشبو کو رکھ دیا۔ اب یہ عمل کیوں ہوا، یہ مقام کیسے ملا؟ تو جو بھی عمل ہمیں کریں گے اللہ کی محبت میں کرنا ہے، اللہ کی محبت میں جو عمل کریں گے وہ قابل قبول بھی ہوگا اور مقبولیت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ کون سا مقام دے دیں گے اور کون سا مرتبہ دے دیں گے، اور اللہ اس سے کون سا کام لے لیں گے، اور کیسے کیسے چیزوں سے اللہ بچائیں گے وہ کون نہیں جان سکتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ کی محبت میں قرآن کو پڑھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بولنا اے امام عاصم تو بہت زیادہ محبت سے چاہت سے قرآن پڑھتے ہو، قریب آ جاؤ میں تمہارے منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ جب بوسہ دیا گیا خواب کے اندر، لیکن زندگی بھر منہ کے اندر کتنی پیاری خوشبو۔ تو اس لیے اس واقعے کو رکھ کر ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے، ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ کی محبت میں کرنا ہے، کریں گے نا، اور اللہ کی محبت میں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ من کان للہ کان اللہ لہ کا مقام ضرور دے دیں گے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص دولت سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ۔